جب ہانی کی یہ پختگی دیکھی تو ابن زیاد اور اس کے مصاحب حاس مہران نے ہانی کے ہاں پکڑ کر ان کو مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ ان کے ناک اور منہ سے خون بہنے لگا، اور کہا کہ اب بھی تم مسلم کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ ہانی نے کہا میرا قتل کر دینا تیرے لیے آسان نہیں، اگر ایسا کرو گے تو تمہارے قصر عمارت کو تلواریں گھیر لیں گی۔ اس پر ابن زیاد اور برا فروختہ ہوا اور مار پیٹ شدید کر دی۔ اسما بن خارجہ جو ہانی کو گھر سے بلا کر لائے تھے اور ان کو اطمینان دلایا تھا کہ آپ کوئی فکر نہ کریں، وہ اس وقت کھڑے ہوئے اور سختی سے ابن زیاد کو کہا کہ اے غدار، تو نے ہمیں ایک شخص کو لانے کے لیے کہا، جب ہم اسے لے آئے تو نے ان کا یہ حال کر دیا۔ اس پر ابن زیاد نے ہاتھ روکا۔ ادھر شہر میں یہ مشہور ہو گیا کہ ہانی بن عروہ قتل کر دیے گئے۔ جب یہ خبر عمرو بن حجاج کو پہنچی تو وہ قبیلہ مسجد کے لیے بہت سے نوجوانوں کو ساتھ لے کر موقع پر پہنچے اور ابن زیاد کے مکان کا محاصرہ کیا۔ اب تو ابن زیاد کو فکر پڑ گئی۔ قاضی کو کہا کہ آپ باہر جا کر لوگوں کو بتلائیں کہ ہانی صحیح سلامت ہیں، قتل نہیں کیے گئے۔ میں خود ان کو دیکھ کر آیا ہوں، اور قاضی کے ساتھ ایک اپنا آدمی بطور جاسوس لگا دیا کہ وہ ابن زیاد کے کہنے کے خلاف کوئی بات نہ کریں۔ قاضی کا یہ قول سن کر عمرو بن حجاج نے اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا کہ اب اطمینان ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ ہانی کے متعلق شہادت کی خبر اور اس کے خلاف قبیلہ مسجد کے ہنگامہ اور ابن زیاد کے قصر کے محاصرے کی اطلاع جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو وہ بھی مقابلے کے لیے تیار ہو کر نکلے، اور جن 18,000 مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان کو جمع کیا۔ 4,000 آدمی جمع ہو گئے اور جمع ہوتے جا رہے تھے۔ یہ لشکر ابن زیاد کی قصر عمارت کی طرف بڑھا تو ابن زیاد نے قصر کے دروازوں کو مقفل کر دیا۔ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے قصر کا محاصرہ کر لیا۔ مسجد اور بازار ان لوگوں سے بھر گیا جب ابن زیاد کے مقابلے پر آئے تھے، اور شام تک ان میں اضافہ ہوتا رہا۔ ابن زیاد کے ساتھ قصر عمارت میں صرف 30 سپاہی اور کچھ خاندان کے سعادت تھے۔ ابن زیاد نے ان لوگوں میں سے چند ایسے لوگوں کو منتخب کیا جن کا اثر و رسوخ ان قبائل پر تھا جو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محاصرہ کیے ہوئے تھے، اور ان کو کہا تم باہر جا کر اپنے اپنے حلقہ اثر کے لوگوں کو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینے سے روکو، مال و حکومت کا لالچ دلا کر یا حکومت کی سزا کا خوف دلا کر جس طرح بھی ممکن ہو ان کو مسلم سے جدا کر دو۔ ادھر سادات و شیعہ کو حکم دیا کہ تم لوگ قصر کی چھت پر چڑھ کر لوگوں کو اس بغاوت سے روکو اور اسی خوف کے ذریعے ان کو محاصرے سے واپس جانے کی تلقین کرو۔ جب لوگوں نے اپنے سادات شیعہ کی زبانی یہ باتیں سنی تو متفق ہونا شروع ہو گئے۔ عورتیں اپنے بیٹوں بھائیوں کو محاذ سے واپس بلانے کے لیے آنے لگی، یہاں تک کہ مسجد ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف 30 آدمی باقی رہ گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر مسلم بھی یہاں سے واپس ابواب کندہ کی طرف چلے۔ جب وہ دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک آدمی بھی نہ رہا تھا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا کوفہ کی گلی کوچوں میں پھرتے تھے کہ اب کہاں جائیں۔ بالآخر کندہ کی عورت طوع کے گھر پہنچے۔ ان کے لڑکے بلال اسی ہنگامے میں باہر گئے ہوئے تھے۔ وہ دروازے پر واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ مسلم نے اس سے پانی مانگا۔ پانی پی کر وہ وہیں بیٹھ گئے۔ عورت نے کہا کہ آپ پانی پی چکے، اب اپنے گھر جائیے۔ مسلم خاموش رہے۔ اسی طرح 3 مرتبہ یہی کہا اور مسلم خاموش رہے۔ تو پھر اس نے ذرا سختی سے کہا کہ
میں آپ کو دروازے پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دوں گی، آپ اپنے گھر جائیے۔ اس وقت مسلم نے مجبور ہو کر کہا کہ اس شہر میں نہ میرا کوئی گھر ہے نہ خاندان، تو کیا تم مجھے پناہ دو گی؟ میں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، میرے ساتھیوں نے دھوکہ کیا، عورت کو رحم آ گیا اور مسلم کو اپنے گھر میں داخل کر لیا اور شام کا کھانا پیش کیا۔ مسلم نے نہ کھایا۔ اسی عرصے میں عورت کے لڑکے بلال واپس آ گئے۔ دیکھا کہ ان کی والدہ بار بار کمرے کے اندر جاتی ہیں۔ بات پوچھی تو عورت نے اپنے لڑکے سے بھی چھپایا۔ اس نے اصرار کیا تو اس شرط پر بتلا دیا کہ کسی سے اس کا اظہار نہ کرے۔ اس طرف ابن زیاد نے جب دیکھا کہ لوگوں کا شور اور شغب قصر کے گرد نہیں ہے تو اپنے سپاہی کو بھیجا کہ دیکھو کیا حال ہے۔ اس نے آ کر بیان کیا کہ میدان صاف ہے، کوئی نہیں۔ اس وقت ابن زیاد اپنے قصر سے اتر کر مسجد میں آیا اور منبر کے گرد اپنا خواص کو بٹھلایا اور اعلان کرایا کہ سب لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں۔ مسجد بھر گئی تو ابن زیاد نے یہ خطبہ دیا: ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے وقوف جاہل نے جو کچھ کیا وہ تم نے دیکھ لیا۔ اب ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم جس شخص کے گھر میں ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پائیں گے، ہمارا ذمہ اس سے بری ہے، اور جو کوئی ان کو ہمارے پاس پہنچائے گا اس کو انعام ملے گا۔ اور اپنی پولیس کے افسرین بن نمیر کو حکم دیا کہ شہر کی تمام گلی کوچوں کے دروازوں پر پہرہ لگا دو، کوئی باہر نہ جا سکے، اور پھر سب گھروں کی تلاشی لو۔ اس تلاشی کے درمیان جب اس عورت کے لڑکے بلال نے یہ محسوس کیا کہ بالآخر وہ ہمارے گھر سے گرفتار کیے جائیں گے تو اس نے خود مخبری کر کے عبد الرحمن بن محمد کو اس کا پتہ بتلا دیا۔ اس نے اپنے باپ محمد بن اشد کو اور اس نے ابن زیاد کو اس کی اطلاع کر دی۔ ابن زیاد نے محمد بن اشد کی سرگردگی میں 70 سپاہیوں کا ایک دستہ ان کے گرفتار کرنے کے لیے بھیج دیا۔